ہاں اگر کہیں مجبوری بن جائے، جان پر بن آئے، تو پھر اللہ کے نام کی قسم تم اٹھاؤ، ورنہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو قسموں کے لیے ایک آلہ نہ بنا لو، قسموں کا ایک ذریعہ نہ بنا لو۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہاں پر اصل میں اس آیت مقدسہ کا بیان نزول ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور پھر نعمان بن بشیر اور ان کی گھر والی کا بھی آپس میں جھگڑا ہوا۔ اب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ میں نہ تو نعمان بن بشیر کے ساتھ صلح کروں گا اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ ان کی صلح کراؤں گا، نعمان بن بشیر کی۔ اب جب یہ قسم اٹھا لی، اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ اتاری لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر تم نیکیوں سے نہ رکو۔ اب یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے میں تھوڑا سا قسم کی قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو قسم کا عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اسے یمین کہتے ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو کیا ہے، یمین غموس کیا ہے، یمین منعقدہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں اپنی لا علمی کی بنا پر قسم اٹھائے اور واقعتاً اسے پتہ نہ ہو، اگرچہ وہ اس کی قسم واقعے کے خلاف ہو، تو اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ اب وہ بے خبری میں قسم اٹھا گیا، بے خبری میں اٹھائی ہوئی قسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ یمین غموس یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا، بندے کو علم بھی ہو کہ یہ واقعہ ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے، اس واقعے کے خلاف جھوٹی قسم اگر بندہ اٹھا دے گزرے ہوئے واقعے کی، تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، مستقبل کے کسی کام کے حوالے سے میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام میں ضرور کروں گا، تو اب یہ آنے والے واقعے کے حوالے سے، ہونے والے کام کے حوالے سے جب کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اب ان تینوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو یمین لغو ہے، یعنی بندہ لا علمی میں کوئی قسم اٹھا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں مالک فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اس کا اللہ پاک نے آپ سے کوئی مواخذہ، کوئی حساب نہیں کرنا، کوئی سزا نہیں دینی۔ اور اگر کوئی بندہ ایک واقعہ ہوا اسے پتہ ہے یا نہیں ہوا اسے پتہ ہے، اس واقعے کے الٹ اگر وہ قسم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، یا قرآن پر ہاتھ رکھتا ہے، مسجد میں گھس کر کہتا ہے کہ میں قسم دیتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ قسم اٹھانے والا، اس کے اوپر کفارہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ غموس کہتے ہیں ڈبونے کو۔ اب گویا کہ سب سے پہلے جب اس نے قسم اٹھائی، اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو لیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کسی جھوٹے واقعے کے حوالے سے، کسی کو پھنسانے کے لیے یا گواہی غلط بنانے کے لیے، کسی جھوٹے کو بچانے کے لیے، مجرم ظالم کو بچانے کے لیے جو جھوٹی قسم دیتا ہے، میرے کریمہ کا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے جہنم کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر اسے ڈبوئے گا۔
آج ہماری تو دکان کے اوپر سودا لینے کے لیے جاؤ تو وہ 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بیچ رہا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندے قسمیں، اور ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ چیز اتنے کی نہیں ہوتی۔ اب اسے پوچھا جائے کہ بھائی یہ قسم کیوں اٹھاتے ہو، تو وہ کہتا ہے جی اگر قسم نہ اٹھائیں تو ہمارا سودا بھی نہیں بکتا۔ تیرا سودا تو بک جائے گا، مگر تجھے جب اس جہنم کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر ڈبویا جائے گا تو پھر بتا اس وقت تیری روزی کا کیا بنے گا یا تیرا کیا بنے گا۔ میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سچے اور ایماندار تاجر ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت کی دائیں جانب وہ نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے۔ اب اگلی تیسری قسم یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ بندہ یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا قسم اٹھائے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اب اگر وہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے نہیں کرتا، یا نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے پھر وہ کر لیتا ہے، تو پھر اس بندے کو حانث کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، پھر اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسم کے الٹ چلتا ہے اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو ٹائم کا کھانا کھلائے گا، یا ان کو کپڑے پہنائے گا۔ اگر یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، تو پھر آج کے حالات کے مطابق شریعت تو ویسے یہ کہتی ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، کیونکہ آج کے دور میں غلام تو ملتے نہیں ہیں، لہذا یہ آپشن تو ختم ہو گیا۔ باقی ایک اور آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، اور یہ روزے بھی یہ نہیں کہ ایک آج رکھا، ایک 15 دن بعد، پھر 15 دن بعد، نہیں، متواتر پے در پے 3 روزے اگر وہ رکھے گا تو اس کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ تو قسم کا کفارہ آج کے حالات موجودہ دور کے مطابق کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، یا پھر متواتر 3 روزے رکھے گا۔